بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ ہم نے سورہ نجم کی 2 آیات سیکھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں فَعَارِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور ہر وقت اس دنیا کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، ارادہ بھی کرتے ہیں تو اسی دنیا کا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان لوگوں سے اپنا رخ موڑ لیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے، اپنا چہرہ مبارک ان سے موڑ لیں جنہوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر آگے یہ بات بیان فرمائی کہ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ کیسے لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے علم والے ہیں. تو جس بندے نے کبھی آخرت کے متعلق سوچے ہی نہیں، جس کے گھر میں کبھی آخرت کے متعلق گفتگو ہی نہیں ہوئی، وہ بندہ علم والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی توجہ اس کو حاصل نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں تفصیل سے ہم نے سیکھی تھیں. آج کی جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم،
جو لوگ اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں کبائر الاسم، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے جو بچتے ہیں، والفواحش، اور فحاشی سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر ان سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک ان کا رب بڑی وسیع بخشش دینے والا ہے۔ یہ امید دلائی ہے آگے۔ پھر فرمایا ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض، اللہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور تم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، فی بطون امہاتکم، یعنی اس نطفے سے لے کے اب تک جو تیری زندگی ہے، اللہ تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نیک نہ کہا کرو، اپنے آپ کو متقی نہ کہا کرو، اپنے آپ کو پاک باز نہ کہا کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اللہ جانتا ہے تم میں سے پرہیزگار کون ہے، وہ اللہ جانتا ہے تم میں متقی کون ہے۔ اس اللہ کو بن بن کے بتاتے ہو کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ جس اللہ نے تجھے تخلیق کیا ہے اس اللہ کو بتاتا پھرتا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے جو گفتگو آج ہم نے کرنی ہے، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ پچھلی جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس حوالے سے یہ ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ کچھ کام میں نے کرنے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جو نہیں کرنے۔ اس امت کا جو اصل مسئلہ ہے نا، جو پچھلے جمعے بھی ہم نے ڈسکس کی تھی بات، ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم نماز کم پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کم دیتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، شب قدر کی رات کو جاگتے بھی ہیں، کرنے والے کام ہم بڑے کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اس سے تم نیک نہیں بن سکتے جب تک چھوڑنے والے کام نہیں چھوڑتے۔ یہ بنیادی نکتہ ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو لوگ کبیرہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں وہ نیک ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، اللہ کا حکم ہے میں نے نماز پڑھ لی اور دکان پہ جا کے ملاوٹ والی چیزیں فروخت کرنے شروع کر دی۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے نا، ان کے لیے آگے مغفرت کی بات بھی ان کے لیے، بخشش بھی انہی کے لیے ہے جو منع ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی فہرست میں نے پہلے بھی شاید کسی موقع پہ آپ سے عرض کی تھی، اس کی سادہ سی ڈیفینیشن صرف آپ سن لیں۔ وہ بڑے گناہ جن کی سزائیں اللہ نے قرآن میں لکھ دی، مثلا قتل ہے، اس کی سزا قرآن میں لکھ دی گئی، بدکاری ہے، زنا ہے، اس کی سزا قرآن میں لکھ دی گئی،
والسارق تو فقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو اس کے۔ آپ نے کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیا، حد قذف، یہ ہم بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں، ایسے ہی بیٹھ کے فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اگر آپ وہ جرم ثابت نہیں کر سکے تو آپ پہ حد قذف لگے گی اور اس کے 80 کوڑے سزا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا وہاں بھی یہی لفظ اجتناب کا ہے، یہاں بھی ہے نا الذین یجتنبون، تو سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا، اے ایمان والو باز آ جاؤ، اجتناب کرو، رک جاؤ، منع ہو جاؤ، کثیرا من الظن، یہ جو ایک دوسرے سے بدگمانیاں رکھتے ہو نا، ان بعد الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ اب انسان ان کبیرہ گناہوں سے اگر بچتا رہے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، شرک جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، یہ موٹے موٹے گناہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، لیکن ایک بات اور بھی اچھی طرح سن لیں، کبیرہ گناہ کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے۔ اگر آپ صغیرہ گناہ پہ اصرار کرتے ہیں تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، گناہ چھوٹا تھا لیکن آپ بار بار اسے کرتے ہیں تو پھر وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو صغیرہ پہ کبھی اصرار نہیں کرنا۔ فرمایا الا اللمم، اچھا یہ اگلی دوسری بات جو ہے والفواحش، حالانکہ یہ بدکاری جو ہے، فحاشی جو ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہی ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا کہ کبیرہ گناہوں سے جو بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، وہ بخشے جائیں گے۔ آپ چونکہ صاحب نسبت لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سلسلہ عالیہ میں جو بزرگان دین نے ہمیں سبق دیا ہے، خاندان چشت اہل بہشت کے بزرگان دین، کہ فحاشی کو اس لیے بار بار تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان فحاشی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہوتا ہے تو اس پہ نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتا ہے۔ اور اگر یہ میرے نوجوان بچے سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو تو 8ویں پارے کا وہ رکوع جو ہے وہ ضرور جا کے دیکھیں۔ میرے اللہ نے فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ یہ 8واں پارہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ابلیس نے پہلا حملہ کیا کیا تمہارے باپ پہ؟ آدم علیہ السلام پہ ابلیس نے پہلا حملہ کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جو ہی اس درخت کا پھل انہوں نے ذائقہ چکھا تو ان کے لباس اتر گئے۔ یعنی تمہارے باپ کے ساتھ جو ابلیس نے سب سے پہلی حرکت کی تھی وہ یہ تھا کہ ان کو ننگا کر دیا تھا، اور پھر انہوں نے من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتے جو تھے ان سے اپنے جسموں کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔
اور اس کے اگلے رکوع میں پھر میرے اللہ نے فرمایا دیکھنا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کے ساتھ ابلیس نے کیا تھا تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی نہ کرے۔ تو ابلیس نے اس وقت بھی حملہ یہی کیا تھا اور ابلیس آج بھی حملہ یہی کر رہا ہے کہ ہمیں ننگا کر رہا ہے۔ اس لیے اس فحاشی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بار بار کیا ہے۔ اب یہ جو الا اللمم ہے نا، اس کا مفسرین نے لمم کا معنی یہ کیا ہے کہ اس میں آپ بدکاری تو نہیں کرتے لیکن بدکاری کے فحاشی کے قریب جانے والے کام کرتے۔ مثلاً اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے کوئی بے حیائی کا منظر دیکھا ہے تو وہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اگر کانوں سے گفتگو بری سنی ہے تو کانوں کا زنا ہے۔ اگر کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگا دیا ہے تو یہ آپ کے ہاتھ کی غلطی ہے۔ زبان سے اگر بے حیائی کا تذکرہ کیا ہے تو وہ زبان کی بدکاری ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی مختلف احادیث میں ایسے ہی ذکر ہے، اس کا میں مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے قدموں سے چل کر بے حیائی کی طرف گئے ہیں تو وہ آپ کے قدموں کی بدکاری ہے، اور اگر آپ نے بدکاری کی خواہش کی ہے تو یہ نفس کی بدکاری ہے۔ اور پھر آخر میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تصدیق پھر جو ہے، اس کی تصدیق تمہاری شرمگاہیں کرتی ہیں۔ تو یہ جو بدکاری کے قریب جانے والے عوامل ہیں ان کو بھی صغیرہ گناہ کہتے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ہم تو شاید ان باتوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے بھی کسی موقع پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں اتنی احتیاط ہے کہ باپ اپنی جوان بیٹی کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، ماں اپنے جوان بیٹے کو اپنے بستر پہ نہیں لٹا سکتی، سگے بہن بھائی ایک مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ شریعت کے احکام ہیں، یہ کوئی مذاق والی چیزیں نہیں ہیں۔ نجس عین صرف ایک چیز ہے، وہ خنزیر ہے۔ خنزیر جو ہے نا وہ نجس عین ہے۔ کتے کا بھی لعاب جو ہے نا وہ پلید ہوتا ہے، اس کو نجس عین نہیں کہتے۔ نجس عین صرف خنزیر ہے، اسی لیے جو حرمت والی چیزیں آئی ہیں اس میں خنزیر کا ذکر آیا ہے۔ خنزیر سارے کا سارا نجس ہے، پلید ہے، اور پھر اس کے بعد وہ غلاظت میں لتھڑا ہوا ہو، اس کے اوپر پھر اور کوئی پیشاب پخانہ لگا ہوا، یعنی نجاست کے اوپر نجاست ہو۔ اور اس سے بڑی نجاست یہ ہے کہ آپ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائیں، اس سے آپ تصور کریں۔ اور میں نے بڑے اپنے دروس قرآن میں یہ بات کہی ہے، یہ آج کل جو بڑی بے حیائی کے ہمارے آستانوں پہ بھی سلسلہ چلتا ہے، پیغمبر امت کا باپ ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے نا وہ امت کا باپ ہوتا ہے، لیکن جب مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئی ہیں اور انہوں نے خیمے کے اندر سے ہاتھ آگے کیا تو میرے پیغمبر نے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک پانی کے برتن میں اس طرف ہاتھ پانی میں رکھا، دوسری طرف عورتوں نے ہاتھ رکھا، یا ایک کپڑا جو تھا دیا جاتا تھا۔
اور اس کی حرمت ایسے بیان کی، اگر کسی شخص کے سر میں کیل ٹھونک دیا جائے کتنی درد محسوس کرتا ہے، تو اگر اس کو اس درد کا احساس ہو تو وہ کبھی بھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہ لگائے۔ تو ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا ہے، بڑھیا جملہ کہا ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے والے ہوں، مائی رابعہ بصری پڑھنے والی ہوں، تعلیم قرآن ہو اور جگہ بیت اللہ شریف ہو۔ پڑھانے والا امام حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، تعلیم قرآن ہو اور مقام بیت اللہ ہو، اگر صرف دونوں ہیں تو خطرے سے خالی نہیں۔ یہ آج کل کے ملنگ پیر کیسے عورتوں کو جفیاں ڈال کے کہتے ہیں جی کہ ہم بڑے جی پہنچے ہوئے لوگ، یہ شریعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ سگے بہن بھائی ایک مسئلے پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور وہ حالات آج ہم نے دیکھ لی۔ تو کبائر الاسم والفواحش، بچنا ہے، اجتناب کرنا ہے کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے۔ ویسے بزرگان دین کا بھی ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے سمجھانے کا۔ میں نے بڑے جمعے پڑھائے عدل پہ، احسان پہ۔ یہ خطبے میں ہم وعید پڑھتے ہیں نا 14ویں پارے والی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو عدل پہ بڑی بڑی تقریریں کی، بڑے بڑے جمعے پڑھائے، لیکن یقین جانیے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ نے بھی اس آیت کی شرح بیان فرمائی اور کمال کی۔ کسی نے پوچھا حضور عدل کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ حضور یہ عدل کیا ہے؟ حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ نے فرمایا عدل یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو۔ کیا خوبصورت ڈیفینیشن کی، کیا کمال کی بات کی ہے۔ یقین جانیے مجھے اس کے بعد یاد ہی نہیں رہا کہ میں کیا تقریریں کیا کرتا تھا۔ ذرا ہر شخص اپنے آپ کو عدل کے میاں پہ دیکھے تو صحیح نا۔ فرمایا عدل یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک جیسا۔ والاحسان، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ اللہ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تیرا باطن ظاہر سے اچھا ہو تو یہ احسان ہے۔ اور اگلے حصے میں کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ فحاشی سے منع کرتا ہے۔ اس نے کہا حضور یہ فحاشی کیا ہے؟ حضور داتا صاحب نے فرمایا فحاشی یہ ہے کہ تیرا ظاہر نیک ہو اور باطن برا ہو۔ اس سے بڑی بے حیائی ہے ہی کوئی نہیں کہ بندہ اندر سے گندا ہو اور باہر سے نیک بن کے پھرے۔ وہ بے حیا انسان ہے اس دنیا میں کہ لوگوں کو اپنی نیکی سے دھوکہ دیتا ہے۔ اور اس آیت کا اختتام بھی اسی بات پہ ہو رہا ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، خبردار اپنے آپ کو کہیں پاک نہ کہنا۔ اس کا سبب نزول پتہ کیا ہے؟ صحابیہ ہے، نام بر ہے، بر کا معنی ہوتا ہے نیکی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے بھی منع کیا، اس کو فرمایا نام بدل لے۔
کیا نام ہے؟ بر، نیکی۔ فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو متقی نہ کہو، هو اعلم بمن اتقى، اللہ بہتر جانتا ہے تم میں سے متقی کون۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ان کے لیے ویسے ایک اور نسخہ بھی بڑا۔ ایک دن ایک شخص نے آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے سے کافی دور تھا، تو وہاں میں کوئی اپنا سودا فروخت کر رہا تھا، تو ایک عورت سودا لینے آ گئی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو میں نے اس کو ہاتھ لگایا۔ صحابہ کا یہ تو تھا نا کہ آ کے ویسے ہی بیان کر کے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے اب کیا حکم ہے، ہمیں سزا دیں۔ آخرت کا بڑا خوف تھا کہ جو بھی ہونا ہے اس دنیا میں، ہم آخرت کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے، تو کیوں اس کو ظاہر کر رہا ہے؟ اندر اندر سے ہی توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، ہمیں کیوں ساتھ گواہ بنا رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ جملے اس سے کہے، تو وہ شخص نہ جب سرکار خاموش رہے تو ظاہر ہے بندہ پھر تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے کہ سرکار نے تو مجھے نہیں کچھ بتایا کہ میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، کیا ہوگا۔ تو وہ اسی پریشانی میں جا رہا تھا، تو سرکار خود چل کے اس کے پیچھے گئے، اس کو بلا کے لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے گناہ سے شرمندہ ہوا ہے، اپنی غلطی کا تجھے احساس ہوا ہے؟ تو پھر سرکار نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے کونوں میں، وزلفا من اللیل، اور رات میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو یہ اگر تجھے ندامت ہو گئی ہے، تو پریشان ہوا ہے، تو اب جو نماز آنے والی ہے نا، وہ نماز پڑھ لے، اللہ تیرے یہ صغیرہ گناہ معاف کر دے گا۔ یہ مہربانیاں ہیں ہمارے اوپر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ ہمیں تو یہ فرمایا کہ اگر وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے اور بے حیائی سے بچتا رہے، الا اللمم، اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس سے ہو جائیں گی، تو اس کو بتاؤ کہ ان ربک، بے شک تیرا رب واسع المغفرہ، بڑی بخشش والا ہے، وسیع بخشش والا ہے۔ لیکن وہ جو بات میں نے کہی ہے کہ جان بوجھ کے اب صغیرہ گناہ نہ کرے، اصرار نہ کرے، صغیرہ گناہ پہ ضد نہ کرے، چونکہ اگر وہ صغیرہ بار بار کرتا رہے گا تو پھر وہ صغیرہ ہی کبیرہ بن جائے گا۔ یہ ہم معمولی باتیں سمجھتے ہیں نا، جیسے وہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی نیکی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھا کر، چاہے وہ راستے پر سے کوئی کانٹا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا پتھر ہی ہٹانا کیوں نہ ہو۔ آپ راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دی ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی معمولی نیکی ہے، چھوٹی نیکی ہے، نہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے وہی نیکی تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور کبھی کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھا کر۔ ہاں، یہ نہ کہا کرو کہ چلو یہ چھوٹا ہی گناہ ہے نا، تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح ہے ان کی روایت، ہو سکتا ہے وہ چھوٹا گناہ ہی تجھے جہنم میں لے جائے، وہ تیرے عذاب کا باعث بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وضاحت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اگر تم نیک بننا چاہتے ہو
تو اس کے لیے پھر یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں سخاوت بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں حج بھی کرتا ہوں، کرنے والے کام تو میں کر رہا ہوں نا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، جو چھوڑنے والے کام ہیں وہ چھوڑ۔ اگر چھوڑنے والے نہیں چھوڑتا تو پھر تو نیک نہیں بن سکتا، کیونکہ 1000 نفل پڑھنا آسان ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ 1000 نفل کو آپ کو کہے گا تو آپ پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ غیبت نہیں کرنی تو یہ چھوڑنا مشکل ہے۔ تو مشکل کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جس بات سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جا، اجتناب کر۔ جب تو اجتناب کرے گا تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے گا۔ اس کی رحمت کی وسعت جو ہے وہ اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر کے آگے جو بات ہے، یہ مغفرت، وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے، یہی ایک بندہ مومن کی منزل ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے۔ میری ساری زندگی کی نماز کی آخری دعا یہی ہے، ربنا اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو قیامت تک ابھی آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اگر کسی کی مغفرت ہو جائے تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے میں نے یہ بڑی دفعہ دوستوں سے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پہ جائیں تو دعا مغفرت کی ہی کرتے ہیں، جنت البقیع میں جائیں تو دعا مغفرت ہی کی کرتے ہیں۔ کئی دفعہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے نا کہ فلاں تو بڑا نیک ہے، اس کو مغفرت کی کیا ضرورت ہے۔ احد کے شہداء کے لیے تو آسمان کے فرشتے اترے تھے، جنت البقیع والوں کے لیے تو رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑیا بات، یہ مسلم شریف کی 3 احادیث بالکل ساتھ ساتھ ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تجھے اویس ملے تو اس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو صغیرہ پہ نادم ہوتے رہو، پھر ہوگا کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔